السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لائی گئی اور ان کو حکومت سے باہر کیا گیا، اس کے بعد سے لے کے اب تک کے جتنے بڑے ایونٹس ہم کاؤنٹ کر لیں، جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری، اس کے بعد 9 مئی والا معاملہ، 9 مئی کی پاداش میں جس طرح سے پریس کانفرنسز کے بعد پارٹیز چھڑوائی گئیں، اور جس طرح سے پھر اس کے بعد کیسز ہوئے، وہ کیسز چلے، ابھی بھی بہت سارے لوگ جیلز میں ہیں، جو سزائیں ہوئیں۔ اچھا، اس کے بعد الیکشنز آ گئے، الیکشنز میں جو معاملہ چلا، جس طرح سے پھر اس حکومت کو فارم 47 دیے گئے جو اس وقت براجمان ہے حکومتی ایوانوں میں، اور پھر اس کے بعد گاہے گاہے جب ایک تحریک کی شکل بنتی رہی یا کوئی احتجاج کی شکل بنتی رہی، لوگ اپنے حقوق، فنڈامنٹل رائٹس جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھے ہوئے ہیں، وہ واپس لینے کی خاطر کچھ تحریک کی یا پھر کسی درجے میں ایجیٹیشن کی شکل اختیار کرتے رہے، تو 26 نومبر بھی ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ابھی تازہ آج کی صورتحال کی بات کر لیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک اکٹھ ہوا پچھلے چند روز پہلے اسلام آباد میں، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئین کی بحالی کی تحریک چلائی جائے گی۔ محمود خان اچکزئی اور دیگر لاہور آئے، تو یہ بھی چشم فلک نے کبھی نظارہ نہیں دیکھا تھا کہ لاہور میں داتا دربار کو سیل کر دیا گیا، داتا دربار کو سیل کر دیا گیا، جو کہ ہاسپٹیلٹی کا مظہر ہے، جو کہ ہاسپٹیلٹی کی مثال ہے۔ وہاں پہ چونکہ ایک پریس ٹاک بھی ہونی تھی، انہوں نے دربار پر حاضری دینا تھی، لیکن داتا دربار کو سیل کر دیا۔ اس سے چند روز پہلے آ جائیں تو سہیل آفریدی لاہور میں تھے، وہ کیا معاملہ ہوا وہ ڈیٹیل اس کی وہ آپ کو ڈیٹیل پتہ ہے۔ لیکن ریاست کا اس وقت جو ذہن نظر آتا ہے، اس کے لیے ایک بڑا سادہ سا مناسب سا ورڈ ہے جو کہ نوم چومسکی صاحب نے کوائن کیا ہوا، وچ از مینوفیکچرنگ کنسنٹ، یعنی کہ رضامندی کو ہم مینوفیکچر کریں، اپنی مرضی کے مطابق ہم اسے اپنی منشا کے اندر ڈھالیں، اور یعنی کہ نیچرل نہیں، آرگینک نہیں، لیکن کنسنٹ، رضامندی وہ ہے ریاست اور عوام کے درمیان جو سب سے بڑا معاہدہ ہے، جسے ہم آئین پاکستان کہتے ہیں، جسے ہم دستور کہتے ہیں۔ اس کی جو شکل 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد ہو گئی، اس کی ایک خاص ریزن ہے۔ وہ ریزن یہی ہے کہ ہم نے کنسنٹ مینوفیکچر کرنے کا سوچا ہوا ہے۔ ان ادر ورڈز آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ جو اگریمنٹ ہے، جو باہمی رضامندی کا معاہدہ ہے عوام اور ریاست کے درمیان، اسے ہم اسکرپٹ کر لیں گے۔ اس کی چند ایک جو چیدہ جو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ لکھی پڑی ہیں، وہ کوئی ایسی اس میں خاص بات نہیں۔ اس میں میڈیا کنٹرول ہوتا ہے، سب سے پہلے میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ میڈیا کی حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ سینسرشپ ہوتی ہے اس میں، جو ویسے حکومتی پریس کانفرنسز یا حکومتی تقریبات، میں اگلے روز دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ پہ طلال چودھری جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، ایک جگہ پہ رانا ثناء اللہ، فیصل آباد میں وہ 2-3 سڑکوں کا افتتاح کر رہے تھے۔ ایک جناب یہ فلانے گاؤں کو سڑک جاتی ہے، یہ فلانے گاؤں کو سڑک جاتی ہے، دونوں الگ الگ جگہ پر، ایک جس سے آپ کارنر میٹنگ بھی نہیں آپ کہہ سکتے، وہ اپنے حلقے میں گئے ہوئے تھے۔ دیز ور بینگ ٹیلیوائزڈ لائیو آن نیشنل میڈیا۔ ان کی جو یہ سب بات چیت تھی، جس میں کسی قسم کی کوئی مانا کہ ایک سینئر وزیر ہے اور دوسرا بھی وزیر داخلہ برائے مملکت ہے، لیکن کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، اپنے حلقے کے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، لیکن وہ ٹیلیوائز ہو رہا تھا۔ تو اس طرح سے میڈیا رن ہو رہا ہے۔ اور یہ بتانے کا، یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو امپورٹنس کی پریس کانفرنسز ہیں، بڑی پریس کانفرنسز ہیں، ان کا تو معاملہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب چلتی ہے تو چلے دکھایا جانا تو اپنی جگہ پہ، پھر اس کے بعد وہ تھرو آؤٹ دا ڈے، بلکہ تھرو آؤٹ ڈیز وہ دکھائی جاتی رہتی ہے۔ تو میڈیا کنٹرول ہے۔ پھر سینسرشپ دوسری جگہ پہ یہ کہ دوسری سائیڈ کا جو نقطۂ نظر ہے، جو وہ بات کریں یا جواب دیں، جو ان کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو کسی انٹرویو میں یا کسی پریس کانفرنس میں یا پھر کسی ٹاک شو میں، وہ نشر اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سینسر کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ایک شکوہ ہے نا کہ یہ کیوں پی ٹی آئی کے جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں، یہ ٹی وی پہ تو دکھانا درکنار، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی ٹون ڈاؤن کریں۔ میں اس بحث میں بالکل نہیں جاتا کہ وہ ٹھیک کی جاتی ہیں یا غلط کی جاتی ہیں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ واٹ از مینوفیکچرنگ کنسنٹ کیا ہے، اس کے جو اہم نکات ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر پھر دوسری چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے انٹیمیڈیشن، ڈرانا دھمکانا۔ یہ انٹیمیڈیشن ہے۔ ہم آج جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ داتا دربار کو تو سیل کیا گیا، جی ٹی روڈ پر ایک جگہ کھانا کھانے غالباً وہ قافلہ رکا، اور ادھر ایک نامعلوم نقاب پوش گلو بٹ سٹائل آ کے انہوں نے ڈنڈے سے گاڑیوں کے شیشے توڑنا شروع کر دی، اور بہت ساری گاڑیوں کے شیشے توڑ کر وہ فرار ہو گئی۔ انٹیمیڈیشن ہے۔ پھر جگہ جگہ پر جو چھاپے، جگہ پر گھروں سے لوگوں کو اٹھا لینا، گھر پہ اگر وہ مطلوب کارکن یا لیڈر نہ ملے تو اس کے کسی رشتہ دار کو اٹھا لینا۔ اس سے پہلے جو سب کچھ ہوتا رہا وہ انٹیمیڈیٹ کر کے کنسنٹ مینوفیکچر کیا جائے، رضامندی حاصل کی جائے، اس کو خود بنانے کی کوشش کی جائے۔ پھر اس کے بعد الیکشنز ایک بڑا پارٹ ہوتا ہے
اس سائیکالوجی کا, جو کہ ایسی رجیمز جو پاور کے تھرو رول کرنا چاہتی ہیں وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں. لیکن there's a catch, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کامیاب بھی ہوتا رہا ہے دنیا کے اندر. اور جن رجیمز نے اس کو اپلائی کیا ہے انہوں نے کس طریقے سے اپلائی کر کے یہ سب معاملات کیے ہیں. تو اسٹیج الیکشن ہوتے ہیں, ہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس میں, وہ ہوتی ہے پیٹریوٹزم کو ابھارنا. ہم سب پیٹریوٹ ہیں پاکستان میں. مجھے یہ حق, کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کو غدار کہہ دے یا کوئی کسی کو سرٹیفکیٹ دے کہ تم محب وطن ہو, تم نہیں ہو. یہ مانو گے تو محب وطن ہو, یہ نہیں مانو گے تو محب وطن نہیں ہو. ریلیجس میسیجنگ, مذہبی میسیجنگ, یہ ایک جب یہ پوری ہم اس سائیکالوجی کا اس پوری اس تھیم کا جب جائزہ لیتے ہیں کہ کنسنٹ کو, رضامندی کو مینوفیکچر کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے, تو اس میں ریلیجس اپیلز ہوتی ہیں ایسی رجیمز کے اندر, اور پھر پنشمنٹ ملتی ہے ڈسینٹ کرنے پہ. آپ بات نہیں مانی تو اس کی پنشمنٹ ہوگی. یہ جو ابھی میں ایک مثال آپ کو دے رہا تھا کہ یہ TTAP تحریک تحفظ جائنے پاکستان والے یہاں پہ ہے, لیکن اس کے علاوہ ڈھیروں سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس پچھلے 2-3 سال سے موجود ہیں کہ جہاں پہ ڈسینٹ کو پنش کیا گیا بڑی برے طریقے سے. اب میں آ جاتا ہوں اس میں کیچ کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ ماڈرن اسٹیٹس جو ہیں وہ یوں رول نہیں کرتی. ماڈرن اسٹیٹس رول کرتی ہیں پرائمریلی, دے ڈونٹ پرائمریلی رول تھرو وائلنس, بٹ وہ لوگوں کے ایموشنز کو اپنے ساتھ بھی ملاتی ہیں. جہاں جہاں پر دنیا میں اس قسم کی رجیمز رہی ہیں کہ جنہیں آپ فاسسٹ رجیمز کہہ سکتے ہیں. بائی دا وے, فاشزم از اے فارم آف گورننس, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. لبرلزم یا ڈیموکریسی جس کو ادر ورڈز میں ہم کہہ دیتے ہیں سادہ الفاظ میں, دیٹ از اے فارم آف گورنمنٹ. کمیونزم از اے فارم آف گورنمنٹ. ایون ان فاشزم اٹ از امپورٹنٹ کہ لوگوں کے جذبات آپ کے ساتھ ہوں. سو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ پالیٹکس میں بنیادی پالیسی, سیاست میں, سیاست بنیادی طور پہ کس چیز کا نام ہے؟ سیاست اس چیز کا نام ہے کہ کوئی امپاسبل کو پاسبل کر لینا, بات چیت کے تھرو کر دینا, وداؤٹ ریزورٹنگ ٹو وائلنس, بغیر جبر اور تشدد پہ اترے ہوئے بات چیت سے چیزوں کو حل کر لینا. لیکن اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہوتا ہے پالیٹکس کے اندر جو پالیسی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے مینجمنٹ آف مسٹرسٹ کی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. اچھا, اسٹیٹس میں ابھی مثالیں دیتا ہوں آپ کو کن اسٹیٹس نے یہ معاملات کیے, کیونکہ ہسٹری سے ہمیں سیکھنا چاہیے ورنہ ہسٹری خود ہی سکھا دیتی ہے. پاکستان میں اس وقت اگر میڈیا سینسرشپ ہو گیا یا میڈیا کنٹرول ہو گیا یا پھر مینجڈ الیکشنز ہو گئے یا پھر ڈسینٹ کو پنش کرنا ہو گیا یا پھر جو سب چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہو, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے ساتھ مسٹرسٹ کو مینج کرنا, شکوک و شبہات کو جو اشکال ہیں ان کو دور رکھنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں کمی ہی اس چیز کی ہے, اور یہ مسٹرسٹ کا جو گیپ ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. اس پر فوکس نہیں کیا جا رہا. پھر صرف پچھلی والی پالیسی پکڑی ہوئی ہے برین سائنسز میں. آج کل چونکہ برین سائنسز کو گورننس کے ساتھ, رولنگ کے ساتھ بھی ماڈرن دنیا کے اندر جوڑا جانے لگا ہے, اور برین سائنسز کا جو اصول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ واٹ میٹرز دا موسٹ از مینیپولیشن آف پیپلز ایموشن. یہ کوئی اتنی سادہ چیز نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں جوڑا جا رہا ہے ان برین سائنسز کو؟ کیونکہ ہوا کیا ابھی کچھ عرصہ پہلے شنگھائی میں جو چین میں جو SCO کی کانفرنس ہوئی, آپ کو یاد ہوگا ایک بحث چل رہی تھی کہ وہ شہباز شریف بھی ان 4 لیڈروں کے ساتھ ہیں جن میں وہ نارتھ کوریا کے لیڈر ہیں, پوٹن ہیں اور شی جن پنگ ہیں, اور ساتھ ہی شہباز شریف صاحب چل رہے ہیں. وہ پیچھے سے آئے, جہاں سے بھی آئے, وہ ہمارا مقصد نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ بحث اس سائڈ پہ چلی گئی. دنیا بھر میں بحث پتہ کیا ہو رہی تھی؟ دنیا بھر میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ شی جن پنگ بات کر رہے تھے ولادیمیر پوٹن سے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بایو ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس سینچری میں جس میں ہم رہ رہے ہیں لوگ امورٹیلٹی کی طرف, اے مورٹیلٹی کی طرف جا رہے ہیں, اور ایج 150 سال تک لوگ زندہ رہ سکیں گے. پوٹن آگے سے ان کو یہ جواب دے رہا ہے. مائک آن رہ گیا تھا. یہ پوری دنیا کے اندر اس بات پہ ایک بڑی دلچسپ ڈیبیٹ تھی کہ 2 دنیا کی بڑی پاورز اور ان کے لیڈران آپس میں بات کیا کر رہے ہیں, وہ بایو ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. میں اسی بایو ٹیکنالوجی کی طرف بنیادی طور پہ حوالہ اس چیز کا دے کے آنے لگا تھا کہ جب ہم برین سائنسز کی بات کرتے ہیں تو ہم بایو ٹیکنالوجی کی بھی کسی درجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ایموشنز کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے ان فیوچر تھرو AI. تو اسٹیٹس اس بارے میں سوچ رہی ہیں کہ لوگوں کے ایموشنز اپنے ساتھ مینوفیکچرڈ طور پہ کس طرح سے ملانے, یعنی ان کو مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے, 2 نمبری کیسے کرنی ہے ایموشنز کے ساتھ. دنیا یہاں پہ سوچ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جو ہارڈ ریجیمز بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ اگر آپ کنسنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی مرضی کا, تو اس میں بھی درمیان میں ایموشنز کا خیال رکھا جانا چاہیے, اور جاتا ہے ایموشنز کا خیال رکھا.
یہ میں ایکچولی پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا تھا. ناؤ گیٹ می آن فارورڈ ود دس کہ فاشزم جو ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک فارم آف گورنمنٹ ہے، لیکن فاشزم کے اندر بھی آپ ہٹلر کو جب شکست ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو اس وقت یہ لڑائی تھی دو فلاسفیز کے درمیان. ایک طرف لبرلزم تھا، ایکسس اور الائڈ پاورز کے درمیان جو جنگ تھی، بنیادی طور پہ وہ دو فلاسفیز کے درمیان جنگ تھی. اس میں فاشزم ہار گیا کیونکہ جرمنی کو شکست ہو گئی، فاشزم میں گالی بن گیا. اور آج ہمیں وہ تمام چیزیں پسند نہیں ہیں جو فاشزم کے اندر ہے، کیونکہ اس میں وہ والے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں جو ہمیں لبرلزم میں ملتے ہیں، جو ڈیموکریسی میں ملتے ہیں. لیکن آپ اگر غور کیجئے، نوٹس کیجئے، تو جرمنی کیا جب ہٹلر نے پورا یورپ آگے لگایا ہوا تھا اور پھر وہ رشیا کے اوپر چار دوڑا ہوا تھا، تو کیا اس وقت جرمنی اس کے ساتھ سارا کا سارا مطلب میجورٹی جو تھی وہ کیا ہٹلر کے ساتھ نہیں تھی؟ کیا ہٹلر نے سب سے پہلا کام یہ نہیں کیا کہ لوگوں کے ایموشنز اپنے ساتھ میں لائے؟ پہلے ان کو اپنے ساتھ ایک ہی تار میں پرویا، اور پھر اس کے بعد وہ سارے وہ جو بھی انہوں نے آگے جتنے بھی وہ جنگوسٹک تھے، جتنے بھی جنگجوانہ ان کے پلانز تھے، فسطائیت جو تھی وہ بعد کی بات ہے، لیکن پہلے ایموشن ساتھ ملائے. پریسائسلی دا پوائنٹ دیٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک. اب معاملہ یہ ہے کہ رول جب کیا جاتا ہے اس طرح سے بھی کہ آپ اپنی مرضی کا رضامندی بنا لیں، تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کنٹرول کیا جائے اس چیز کو تھرو میڈیا، تھرو سینسرشپ، تھرو انٹیمیڈیشن، کہ لوگ جو جس چیز کو نارمل سمجھتے ہیں وہی وہ چیز ہو جو ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو وہ چیز ریزنیبل لگے، لوگوں کو کسی درجے میں پریڈکٹیبلٹی رہے چیز کی. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر. نہ ریزنیبل لگ رہا ہے کسی کو، نہ وہ نارمل لگ رہا ہے، نہ ادھر کسی قسم کی پریڈکٹیبلٹی ہے. اور لاسٹلی ایموشنز ویری امپورٹنٹ، وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں. اس پر غور کرنا چاہیے، ریاست پاکستان کو غور کرنا چاہیے. یو ایس ایس آر کی مثال لے دیجیے، ارسٹ وائل یو ایس ایس آر جو پھر کولڈ وار کے بعد ٹوٹا. اس وقت بھی دو فلاسفیز کی آپس میں جنگ تھی. لبرلزم جو کہ جیت چکا تھا سیکنڈ ورلڈ وار ویسٹرن فورسز کی صورت میں، پھر اس کی یو ایس ایس آر کے ساتھ جو جنگ تھی وہ کمیونزم اور لبرلزم کی جنگ تھی. یو ایس ایس آر میں کیا ہوا، انہوں نے کچھ چیزیں اڈاپٹ کر لیں فاشزم کی، ارسٹ وائل فاشزم کی اپنی رجیم کے اندر، اور کنٹرول کی اسٹیٹ ٹی وی کے تھرو. اس کو آئرن کرٹن ایک سوسائٹی بنا دی، آئرن کرٹن کے تھرو انفارمیشن بلاک کر کے، سینسرشپ کر کے، انٹیمیڈیشن کر کے اس سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. الٹیمیٹلی ہوا کیا معاملہ؟ تاریخ ہے یو ایس ایس آر کے ساتھ جو صورتحال بنی. آپ عرب اسپرنگ کو دیکھ لیجئے، ٹونیشیا میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا. ہر جگہ کے اوپر کنسنٹ ہی مینوفیکچر ہو رہا تھا حضور والا، کچھ نہیں تھا اور ہو رہا. یہ تمام جو پلے بک نظر آتی ہے، یہی پلے بک وہاں پر چل رہی تھی. مسئلہ کہاں پہ آ رہا تھا؟ مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ایموشنز کے ساتھ وہ الائن نہیں ہو رہی تھی لوگوں کے. ایموشنز کو الائن کرنا ضروری ہوتا ہے اس طرح کی اگر رجیم چلائی جائے. آپ جرمنی کو دیکھ لیجئے، جرمنی کے اندر کیا معاملہ ہو، ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی، اور وہ کیا کہا جاتا تھا کہ جناب ایک سیکورٹی فیئر تو رکھا ہوا تھا لیکن لیڈر از دا فادر آف دا نیشن، اور یہ سب معاملہ چل رہے، لیکن ایک دن اچانک وال آف برلن گر گئی. لوگ اکٹھے ہوئے اور اچانک اکٹھے ہوتے رہے. اچھا، میں یہ بالکل توقع نہیں کرتا کہ پاکستان میں کچھ اس طرح کی چیز ہے یا ایگزیکٹلی پاکستان میں اسی طرح کا معاملہ ہے، بٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پولیٹیکل فلاسفیز لوگوں کی نیچر کیا ہوتی ہے، وہ کام کس طرح سے کرتی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹوٹل بروٹ فورس کے تھرو ذرا سی بھی کوشش بھی نہ کی جائے اپنے ساتھ عوامی جذبات کو، میں سوچ کی بات ہی نہیں کر رہا یہاں پہ، عوامی جذبات کو ملانے کی، تو اس کے ریزلٹس حضور اچھے نہیں ہوتے. ادھر بھی یہی کہا جاتا تھا نا کہ یہاں پہ یونٹی ہے، لائلٹی ہے. میں جرمنی کی بات کر رہا ہوں، پیپل اینڈ دا پارٹی آر ون، یہ نعرے تھے. اس کے بعد جو ہوا ہے آئرن کرٹن جو گرا، وہ سب ہم نے سب معاملہ دیکھا ہوا ہے. اب ایک طرف آپ نے ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ہوا جن کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی لائف میں روز مرہ کی جو ہماری حقیقتیں ہیں وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں اس سو ٹو اسپیک پروپیگنڈا کے ساتھ. اس سینسرشپ کے نتیجے میں جو کنسنٹ مینوفیکچر کرنے کی کوشش ہے اور جو میڈیا سے کنٹرول کر کے ایک ہی طرح کی چیز دکھانے کی کوشش ہے، اس کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. کانٹرڈکشن کیا ہوتی ہے اس کے اندر؟ مہنگائی تو سب کے سامنے ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی. ریپریشن، دبایا جو جا رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. لوگ کیا نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو جذبات وہاں پر ساتھ نہیں ملتے. انیکوالٹی، ان امپلائمنٹ، انیکوالٹی کی اگلے روز بھی میں بات کر رہا تھا کہ جو غیر مساویانہ تقسیم جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یار یہ تو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. میری اچھا بہت ساری دنیا پاکستان میں تو وہ ہے کہ جو خط غربت سے نیچے آئی ہے. میں ورلڈ بینک کے آپ کو فگرز بتانے لگا ہوں، میں اپنے فگر نہیں اس کے اندر شامل کرتا، مجھے پتہ بھی نہیں ہے. ورلڈ بینک کے ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی آپ کہہ لیجیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ
45% کے قریب لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے ہیں. پچھلے 2 سال کی کہانی ہے جس کے اندر کنسنٹ مینوفیکچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا لوگوں کی انکم بھی ایک جگہ پہ پھنسی رہے اور انفلیشن وہاں سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آپ کی انکم ایک جگہ پہ پھنسی رہے, پھر بھی آپ غریب ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک اس کے اندر ٹیکنیکلٹی ہے نا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں انمپلائمنٹ, اتنی بڑی تعداد میں یوتھ ہے. ہمیں کیا ریاست کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ ایک بڑی پارٹی کو پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی حامی ہے, یہ دہشت گردوں کا ساتھ دینا چاہتی ہے, وہ آگے سے جواب دیں تو لوگوں کو سنوایا نہ جائے. ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ کرنا حضور ضروری ہے. یہ بڑی اچھی کسی درجے کے اندر ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں کہ جن کے تھرو, بار بار میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں لیکن میں آن پرپز کر رہا ہوں, کنسنٹ مینوفیکچر کیا جائے. لیکن اس میں ساتھ ایک چیز جو مس کی جا رہی ہے وہ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ الائنمنٹ ہے, وہ نہیں کیا جا رہا. سو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور پھر ایک اگلی بات اس میں پتہ ہے کیا, یہ مسائل بالکل نئے ہیں پاکستان میں. اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح کی سچویشن نہیں آئی. جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. جو نئے سوال ذہنوں میں ابھر رہے ہیں, میں پولیٹیکل سائنٹسٹس کی بھی اگر بات کروں تو ان کے ذہن میں بھی جو سوال آ رہے ہیں وہ نئے سوال ہیں اور ان کے جواب بھی حضور نئے ہی آنے ہیں. پرانے نہ حل نکلنے ہیں نہ پرانے سوالوں کے پرانے جواب ہونے ہیں, کیونکہ سوال چینج ہوئے ہیں, جواب بھی چینج ہوں گے. آنے والے دنوں میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا کیا ہوگا. آئی تھنک کوئی بھی اس وقت پاکستان میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اور یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ جب سچویشن یا پھر ایک ریاست انپریڈکٹیبل ہو جائے کہ یہاں پر آگے صورتحال بننی کیا ہے. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھی جائے کہ اس روز سے, جس روز سے عمران خان کی گورنمنٹ کو چلتا کیا گیا, گھر بھیجا گیا, اس روز سے یہ انپریڈکٹیبلٹی قائم ہے. لیکن ان کی جماعت یا پھر لوگوں کا اوور آل جو جماعت سے شاید تعلق نہیں رکھتے لیکن سمجھتے ہیں کہ یار یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے, یا پھر ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کو ان دس کیس عمران خان کو درست سمجھتے ہیں, وہ اگر ابھی بھی ان کے ساتھ الائنڈ ہے, ان کے ایموشنز وہاں پہ ابھی بھی الائنڈ ہیں, تو پھر سوچنا چاہیے کہ ریاست نے اپنے ایموشنز, کیونکہ ریاست کا انٹرسٹ ہوتا ہے, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, ریاست کی ایگو, ریاست کے جذبات نہیں ہوتے, ریاست نے لوگوں کے جذبات کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہوتا ہے. یہ کام یہاں پر نہیں ہو رہا. علامہ اقبال کے ایک شعر پہ میں ختم کرتا ہوں, اچانک ہی میرے ذہن میں آیا, وہ آپ نے سنا ہی ہوگا, ساقی نامہ, بڑی خوبصورت جو ان کی نظم ہے, اس کا یہ شعر ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے, ساز بدلے گئے, پرانی پلے بکس نہیں چل رہی, لیکن کچھ چیزیں اس میں مسلمہ حقیقت ہیں, وہ ہیں لوگوں کے ایموشنز, لوگوں کے جذبات. لوگ ہیومن بینگ سے پہلے ایموشنل بینگز ہوتے ہیں. اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, اور جتنا جلدی اس کا ادراک ہو جائے اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اجازت دیں, اللہ حافظ.